اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان اللہ بعث رسولا ہادیا بکتاب ناطق و امر قائم لا یہلک عنہ الا حالک صلوات بھیجے محمد کچھ تھوڑا سا مائک کی آواز سیٹ کر دیجئے، کچھ سیٹی سی آ رہی ہے، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں انجمن عرصہ داران امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ عشرہ مجالس، جس میں مسلسل آپ حضرات کے سامنے اس وضاحت کے ساتھ کہ اس عشرے میں دعوت ذوالعشیرہ، غدیر، سقیفہ، فدق اور کربلا کو سامنے رکھ کر گفتگو ہوگی، اور گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے وہ الفاظ جو نہج البلاغہ کی زینت ہیں، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ نے مبعوث کیا رسول کو ہدایت کے لیے بولتی ہوئی کتاب اور قائم رہنے والے دین کے ساتھ، ان چیزوں کے آ جانے کے بعد ہلاک نہیں ہوگا مگر وہ جس کی قسمت میں ہلاکت لکھی ہوئی ہے۔ میں نے نور اول کی خلقت کے ذکر سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور اس بات کی وضاحت کی کہ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کنت کنزا مخفیہ سے، کہ ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے رازق، ہمارے پیدا کرنے والے نے یہ آواز دی کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا، اور وہ مخلوق چونکہ ذریعہ ہے، واسطہ ہے، وسیلہ ہے، اس لیے وہ ہم جیسی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو نور اور سلسلہ نور سے جوڑا گیا۔ اور پھر جناب عبد المطلب کے بعد اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک جزو نور کا اظہار جناب عبداللہ کے ذریعے ہوا، ایک جزو نور کا اظہار جناب ابو طالب کے ذریعے ہوا۔ جس جزو نور کا اظہار جناب عبداللہ کے ذریعے ہوا وہ جمال رسالت کہلایا، جس کا اظہار جناب ابو طالب کے ذریعے ہوا وہ جلال امامت کہلایا، اور یہ سلسلے دین کی ضرورت تھے، ورنہ پروردگار عالم قادر مطلق ہے،
وہ جو چاہتا کرتا، جیسے چاہتا لوگوں کی ہدایت کرتا، لیکن اس نے انہی ذریعوں سے جو ہے اپنے پیغام کو پہنچانا چاہا، اور اس نے ایک کو مدعی بنایا تو ایک کو گواہ بنایا۔ توجہ فرمائیے گا، اور یہ بحث کی بات ہی نہیں ہے۔ دعوت ذو الشیرہ میں نے عرض کیا کہ تاریخ طبری جیسی کتاب میں وضاحت کے ساتھ یہ تفصیل موجود ہے کہ جب قرابت داروں کو خوف خدا دلانے کا حکم ہوا تو پیغمبر نے مولا علی کے ذریعے سے اولاد عبد المطلب کو بلایا، ان کے درمیان دعوت کا اہتمام و انتظام کیا گیا۔ وہ گھر جناب ابو طالب کا تھا، لوگوں کو بلانے والا ابو طالب کا بیٹا تھا۔ یہ ہماری کوئی ترتیب نہیں ہے، یہ خدا کی بنائی ہوئی ترتیب ہے۔ نبی اس پر عمل کر رہے تھے اور ہم اس پورے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ کل گفتگو یہاں پر آ کر رکی تھی کہ ایمان ابو طالب پر بات نہیں، احسان ابو طالب پر بات ہونی چاہیے۔ ایمان ابو طالب پر نہیں، احسان ابو طالب پر بات ہونی چاہیے۔ اور دعوت ذو الشیرہ گواہ ہے کہ دعویٰ نبی کا، وعدہ علی کا۔ اور جو فرمائیے گا دعویٰ نبی کا کہ میں خدا کا رسول ہوں، میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی نعمتیں لے کر آیا ہوں، تم خدا کے ایک ہونے کا اقرار کرو تو تمہارے لیے فلاح ہے، تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اور جو اس سلسلے میں ہمارا ممد و معاون ثابت ہوگا، ہماری نصرت اور مدد کا وعدہ کرے گا، وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا میرے بعد۔ یہ سلسلہ، یہ وضاحت دعوت ذو الشیرہ کی دعوت میں آپ کو کم و بیش ہر جگہ مل جائے گی۔ نبی نے کہا، پہلے دن ابو لہب نے ڈسٹرب کیا، دوسرے دن جناب ابو طالب نے ابو لہب کو بٹھایا، نبی کو قم یا سیدی کہہ کے کھڑا کیا، اور نبی نے جب یہ کہا کہ جو بھی میری نصرت اور مدد کرے گا تو مولا علی کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ ادھر علی نے وعدہ کیا، ادھر کہا تم ہی میرے بھائی ہو، تم ہی میرے وصی ہو، تم ہی میرے وزیر ہو، تم ہی میرے خلیفہ ہو۔ یہ خلاصہ گفتگو ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر رکنے کی گنجائش بہت ہے، بہت سی باتیں آپ نے بھی لوگوں سے سنی ہوں گی اور وہ سب سچ ہیں، وہ سب حق ہیں، لیکن چونکہ مجھے آپ کو دعوت ذو الشیرہ سے غدیر کے ربط کو بیان کرنا ہے کہ دعوت ذو الشیرہ سے غدیر کا تعلق کیا ہے، غدیر کا ربط کیا ہے، اس لیے کہ نبی نے یہ کہا کہ جو میری نصرت کرے گا وہ وزیر ہوگا، خلیفہ ہوگا، جانشین ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی نے، مولا علی نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا کہ نہیں؟ بڑی توجہ ہے جان محترم، بات صرف اتنی ہے، میں یہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت گہری باتیں نہیں کر رہا ہوں، بالکل سمپل سادہ سی بات، تاکہ لوگوں کو ذکر علی کی افادیت سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو گھبراتے ہیں لوگ، پریشان ہوتے ہیں لوگ کہ یہ ان کی مجلسوں میں علی علی کیوں ہوتا ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اب تو ہر آدمی اپنے کو مسلمان کہہ کے فخر محسوس کر رہا ہے، لیکن دعوت ذو الشیرہ سے لے کر نبی کی زندگی کے آخری مرحلے تک سوائے علی کے کیا کوئی تھا؟ بڑی توجہ جان محترم، بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا علی نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا کہ نہیں؟ اب جو بھی مراحل ہیں وہ ایک دو دن کے نہیں ہیں، وہ 20
سال کا عرصہ ہے. بڑی توجہ، اس لیے کہ 23 برس کی تبلیغی زندگی ہے اور بعثت کے بعد 3 برس کے بعد دعوت ذوالعشیرہ ہے اور دعوت ذوالعشیرہ میں نصرت کا وعدہ ہے. اب اس کے بعد چاہے مکے کی زندگی ہو چاہے مدینے کی زندگی ہو، نام کوئی کسی کا بھی لے، ہمیں کسی نام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہم تو اپنے مولا کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ لوگ یہ بتائیں کہ مولا علی نے دعوت ذوالعشیرہ میں اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا کہ نہیں. بھائی صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اور ہمارے بزرگ خطبہ نے موضوع بنا کر اشرا پڑھا ہے، اشیر سے غدیر تک. ظاہر سی بات ہے کہ اشیر سے غدیر تک میں ہجرت کا بستر بھی ہے، بدر کا مارکہ بھی ہے، احد کی جنگ بھی ہے، خندق کے وہ کل کفر کا آنا بھی ہے، اور خیبر میں 40 دن کے بعد علی کا خیبر کا در اکھاڑنا بھی ہے، اور بھی جنگیں ہیں. لیکن ہم اسے کیا کریں کہ علم آتا ہے تو علی کے ہاتھ میں، قلم آتا ہے تو علی کے ہاتھ میں. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. ظاہر سی بات ہے کہ یہ فضائل کے اتنے رخ ہیں کہ آپ خود جانتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. میں تو ربط خالی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دعوت ذوالعشیرہ سے غدیر کا کتنا گہرا ربط ہے، اور کوئی چیز مثال میں نہیں. تو پہلی منزل ہی پر اگر آپ دیکھیں کہ علی نے اپنے وعدے کو پورا کیا کہ نہیں، اس کے لیے بہت ساری مثالوں کی ضرورت مجھے نہیں ہے. میں اگر خالی ہجرت کے بستر کی بھی بات کروں تب بھی پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ تو ہجرت کر جائیں لیکن اپنے بستر پر کسی کو لٹائیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے، یہ سب آئندہ کا سارا نظام بنایا جا رہا ہے. یہ علامہ رشید ترابی مرحوم کا جملہ ہے کہ اتنے مرحلوں سے گزارا اس لیے گیا تاکہ جب غدیر میں ولایت کا اعلان ہو تو کوئی اپنی حسرت نہ نکالے. بڑی توجہ ہے جان محترم، کوئی یہ نہ کہے کہ علی کے علاوہ انہیں کوئی ملا ہی نہیں تھا. کہ اگر ہم ایسے، یہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے دیکھیے خداوند عالم تو جانتا ہے نا کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون نیک ہے، کون بد ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پہ ہے. وہ تو ایسا بھی کر سکتا تھا کہ لوگوں کے اعمال کا علم، عقیدے کے علم کی بنیاد پر بغیر موقع دیے ہوئے جو جنتی ہوتا اسے جنت میں ڈال دیتا، جو جہنمی ہوتا اسے جہنم میں ڈال دیتا. بھئی اللہ کر سکتا تھا نا، لیکن خدا یہ سارے علم کے باوجود انسانوں کو موقع اس لیے دیتا ہے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور صلوات دیجیے آپ محمد وآل محمد پر. بھائی میں نظام خلقت پہ اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں، میں نظام خلقت پہ اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں کہ اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے نا، اس لیے کہ نبی اور آل نبی کے علم پر بحث ہوتی ہے. اور کبھی کبھی جب ہم سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ذکر علی پر زور کیوں دیتے ہیں اور کیوں آپ وہی تذکرہ کرتے ہیں، تو اس دوران ایک فکر میرے ذہن میں آئی کہ آپ مجھے بتائیں کہ خداوند عالم کی جتنی صفتیں آپ جانتے یا سنتے ہیں ان کے علاوہ بھی اگر کوئی صفت آپ کو سنائی اور بتائی جائے تو آپ اس میں شک تو نہیں کریں گے؟
عجب رخ سے بات کہنا چاہ رہا ہوں بھیا، جتنا بھی آپ جانتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اس کا حق معرفت کا کوئی ادا نہیں کر سکتا، یعنی جن صفتوں کا ہم نے نام بھی نہیں سنا، اس لیے کہ وہ 99 ناموں کی بات ہوتی ہے۔ دعائے جوشن کبیر پڑھتا کون ہے، یا پڑھتا ہے تو سمجھتا کون ہے؟ اس لیے کہ معرفت سے زیادہ وہاں تو دعا کی قبولیت کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک عجیب سا اشارہ کر کے گزرنا چاہ رہا ہوں کہ ذکر علی پر زور کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے دیا جاتا ہے کہ خدا کے مسئلے میں جن صفتوں کو نہیں سنتے وہ بھی ماننے کو تیار رہتے ہیں، اور علی کے معاملے میں سننے کے بعد بھی دل میں اترتی نہیں ہے بات۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ شاہ کے دائرے میں جویا ہوا ہے تو، ماشاءاللہ شاہ کے دائرے میں جویا ہوا ہے تو، قسمت کے ساتھ خود بھی تو سویا ہوا ہے تو، تجھے اہلیت دل میں اور تجھے بخشش کے چوک بھی، یا کس کے آنے خواب میں کھویا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے میں یہاں پر بہت سنجیدہ ہوں اس وقت، اس لیے کہ پروپیگنڈوں کا اثر سب پر ہوتا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ذرا سا جو اشارہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ خالق رازق مالک پیدا کرنے والے کے لیے ہمارے ذہن میں کانسیپٹ اتنا کلیئر ہے کہ جن صفتوں کا ہمیں علم بھی نہیں ہے وہ خالق کے لیے ہم ماننے کو تیار ہیں۔ اس مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہے جو خالق کے حوالے سے کہے کہ یہ صفت ہم نہیں مانتے، کہا نہیں پتا ہو تب بھی مانیں گے، اور یہ پوری امت مسلمہ کا حال ہے۔ لیکن جب علی کا معاملہ آتا ہے تو لفظ مولا کی تکرار کے باوجود راہ فرار رہتی ہے کہ وہ نہ ماننا پڑے جو نبی منوا رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو اب آپ بتائیں، جہاں ماننے کو نہ جاننے کے باوجود تیار ہیں، اس ذکر پر زور دینے کی زیادہ ضرورت ہے، یا جہاں لفظ مولا تک کو الٹ پھیر کر کے، اور وہی نہیں انا مدینۃ العلم کی بات جب آتی ہے تو اس میں بھی یعنی کبھی نام کی بحث چھڑ جاتی ہے، کبھی صفت کی بحث چھڑ جاتی ہے، یعنی یہاں تک کہا گیا کہ ٹھیک ہے یہ حدیث تو ہے انا مدینۃ العلم، لیکن یہاں پر علی نام نہیں ہے، علی تو صفت ہے کہ میں شہر علم ہوں، اس کا دروازہ بلند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ بچ بچ کر بچا بچا کر چلنے والے اگر ایک ہی واقعہ ہوتا تو کتنی تعویل کرتے، کہ جس طرح سے تمہیں عمل کا موقع دیا ہے نا کہ اپنے عمل سے فیصلہ کر کے آؤ کہ جنتی ہو کے جہنمی، اسی طرح سے علی خلیفہ تھا، نور و ظہور میں شریک تھا، لیکن اتنے مرحلے بطور ثبوت اس لیے پیش کیے کہ کل یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے مجمع ابھی اور بڑھے گا، اس لیے آپ حضرات تھوڑا آگے آ جائیں، اور ذکر علی یا ذکر غدیر کے موقع پر پیچھے سے آگے آنا بدعت نہیں ہے، غدیر کی سنت ہے۔ جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ، جو نسل سے سجاد بھائی جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ، جلتے ہیں آج روضہ سرور کو دیکھ کر۔ جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ، سائن جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ، جلتے ہیں آج روضہ سرور کو دیکھ کر۔
مجلس میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا کہ یاد غدیر آتی ہے ممبر کو دیکھ کر. ماشاء اللہ. بھئی دیکھیے یہ بات بالکل آپ جا کر دیکھ لیجئے کہ علی نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا کہ نہیں. اگر وعدے کو پورا کیا کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں. پڑھنے کو تو سب کچھ ہے اور اسلام پڑھا جائے گا تو وہ سبجیکٹ آپ کا اسلام ہو اور آپ کہیں کہ ہجرت نہ پڑھیے سب کچھ پڑھیے, بدر نہ پڑھیے سب کچھ پڑھیے, احد نہ پڑھیے سب کچھ پڑھیے, خیبر نہ پڑھیے سب کچھ پڑھیے, خندق نہ پڑھیے سب کچھ پڑھیے, ثقیفہ نہ پڑھیے سب کچھ پڑھیے, فدق نہ پڑھیے سب کچھ پڑھیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ چیپٹر سلیبس سے نکال دیے جائیں گے تو پھر اسلام میں بچے گا کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا پڑھوانا چاہتے ہیں؟ کیا اسلام بدل دیا جائے؟ اسلام کی تاریخ بدل دی جائے؟ اس لیے کہ چاہے بات ہو ہجرت کی تب بھی پر ہمیں نبی کو پروردگار عالم پروٹیکٹ کرنے کے لیے, حفاظت کرنے کے لیے, بچانے کے لیے کوئی اور بھی تو طریقہ استعمال کر سکتا تھا. یہ علی کو بستر پر لٹانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی خدا کا دین تھا, وہ مختلف ذریعوں سے حفاظت کرتا اور پھر علی کو وہاں نہ لٹاتا جہاں خطرہ تھا. بھائی وہ سمجھدار تھے جو نبی کے ساتھ گئے. ارے میں کیا کروں, توجہ فرمائیے گا بھائی. اب وہ حالانکہ وہ بھی بحث ہے کہ گئے بھی کہ نہیں گئے, لیکن عام تاریخ اسلام اگر آپ دیکھیں کہ نبی کے ساتھ رہنے والے لیکن وہاں ساتھی کا معاملہ اگر خالی ہوتا تو ہجرت کے بستر پر علی کو کیوں لٹایا بھائی؟ اچھا مولا علی بھی وعدہ حفاظت کا کر رہے ہیں اور جس کی حفاظت کرنا ہے اسے جانے دے رہے ہیں. میں کہاں جاؤں, میں کہاں جاؤں؟ میں شکر گزار جس انداز سے سننے کے لیے آمادہ ہیں, لیکن وقت کی پابندی میں نے خود اپنے اوپر لگائی ہوئی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ منتظمین کی طرف سے کوئی اتنی سختی نہیں ہے, لیکن میں نے طے کیا ہوا ہے کہ یہ دوسری مجلس میں آنے والا مجمع, دور دور سے آنے والے لوگ, اپنے فیملی اور خانوادے کے ساتھ آنے والے لوگ, انہیں پتا رہے کہ کتنی دیر کی مجلس ہے اور پھر بات تو کبھی مکمل ہونی ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہجرت پر اشرا بھی پڑھا جائے تب بھی پر ہجرت کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا. بھائی آدمی وہ اور ہیں جہاں ایک بات کی تکرار کر کے کوئی نیا گوشہ نہیں نکل پاتا. یہاں علی کے فضائل کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک ہی موضوع سنتے سنتے ذہن تھکتا نہیں ہے. بھائی یہ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں عزیزان محترم؟ اس لیے کہ حفاظت کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کی حفاظت کرنی ہے وہ کہیں اور جائے اور جس کو حفاظت کرنی ہے وہ کہیں اور ہو. تو کچھ بتانا مقصود تھا کہ اس کو عام حفاظت نہ سمجھنا. بڑی توجہ, یہ حفاظت خالی جسم کی نہیں ہے, یہ کردار کی بھی حفاظت ہے. بھائی توجہ فرمائیے گا تاکہ پتا چلے کہ نور کو گھیرا نہیں جا سکتا. بڑی توجہ, اگر نور گھرنے والی چیز ہوتی
تو کفار قریش نبی کو جانے ہی نہ دیتے۔ دعوت ذوالعشیرہ کا معجزہ بیان کر چکا میں کہ ایک ران میں 40 لوگوں نے کھایا اور غذا میں کمی بھی نہیں ہوئی۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، وہاں رزق میں برکت ہوئی اور یہاں نبی کفار کے درمیان سے گزر گئے، وہ دیکھتے رہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ بھائی صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ بڑی توجہ کہ نبی 40 لوگوں، اور یہ وہ تھے کہ جنہوں نے میٹنگ کی تھی کہ تنہا نہیں، 40 قبیلے کے لوگ دشمنی کا اظہار کریں۔ اے علی علی کو نہ سمجھنے والوں، میں نے تو لا الہ الا اللہ سے گفتگو شروع کی ہے نا، محمد الرسول اللہ سے گزر کر علی ولی اللہ تک آپ کو لے کر آیا ہوں نا۔ میں نے کیا کہا؟ دعوت ذوالعشیرہ میں نبی کا ذاتی دعویٰ کچھ نہیں تھا، رسالت پروردگار کا مسئلہ تھا۔ جیسے ہی نبی نے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا، ویسے ہی سارا مکہ نبی کا ہوا دشمن۔ نبی کی وجہ سے نہیں، نبی سے دشمنی ہوتی تو 40 برس کے اندر ہی مار دیتے۔ اصل دشمنی تو شروع وہاں سے ہوئی جب نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ خدا دشمنی ہے نا نبی سے۔ اب ہر آدمی جیسا ہوتا ہے ویسے ہی دوسروں کو قیاس کرتا ہے۔ جیسے ان کے خدا تھے، ان بدبختوں نے ویسا ہی خدا نبی کا بھی سمجھا۔ انہوں نے سوچا کہ ہمارے خدا تو ایسے ہیں کہ ہم ان کو اپنے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں، تو نبی کا بھی خدا اسی طرح کا ہوگا، اور یہ ہمارے خدا کے مقابلے پر لا رہے ہیں، چلو پتہ پوچھ کر کے اسے ختم کر دیا جائے۔ نبی سے پوچھا تو نبی نے کہا کہ تمہارا خدا نظر آتا ہے لیکن ہمارا خدا جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، اسے تم دیکھ ہی نہیں سکتے ہو، اسے تم چکھ ہی نہیں سکتے ہو۔ کہا اچھا ایسا خدا ہے محمد کا، تو خدا کو نہ مار پائیں گے تو جو پیغام الہی دے رہا ہے اسے ماریں گے۔ تو یہ جو نبی کے دشمن ہوئے ہیں، ارے میں آسان کر رہا ہوں عزیزان محترم، یہ اللہ کی وجہ سے ہوئے ہیں نا۔ اب انہوں نے کہا کہ محمد سے ایک قبیلے والا دشمنی نہ لے، 40 قبیلے والے مل کر کے ماریں، ننگی تلواریں نکلی۔ کس کی دشمنی میں؟ اللہ کی دشمنی میں۔ کس سے دشمنی نکالی جا رہی ہے؟ ارے بیٹھیے، بولیے بولیے، نبی سے نا۔ اچھا نبی سے دشمنی نکالی جا رہی تھی خدا کی، اور نبی کو حکم ہو گیا کہ تم ہجرت کر جاؤ۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، اے علی علی کے فلسفے کو نہ سمجھنے والوں، سلسلے کو بھی تو سمجھو کہ خدا دشمنی میں مارنے آئے نبی کو، نبی کو ہو گیا ہجرت کا حکم، بستر پر ملے علی، تو علی دوہری دشمنی کا مرکز بنے نا۔ بڑی توجہ، علی دوہری دشمنی کا مرکز بنے نا۔ ابھی خدا دشمنی نکالی جا رہی تھی نبی سے، نبی کو اللہ نے کرا دی ہجرت، بستر پر ملے علی، تو علی دوہری دشمنی کا مرکز بنے۔ اب علی سے کفار و منافقین خدا دشمنی بھی نکالتے ہیں، نبی دشمنی بھی نکالتے ہیں، تو علی دوہری دشمنی کا مرکز تو بنے لیکن دوہرے ذکر کا مرکز نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ بھائی میں دیکھیے، میں شکر گزار ہوں آپ کا، آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں۔ میں ذکر علی کے فلسفے کو بیان کر رہا ہوں، اور علی کے علاوہ آتا بھی کون؟ نصرت کا وعدہ تو علی نے کیا تھا نا، تو علی دوہری دشمنی کا مرکز بنے۔
تو بھیا جیسا حملہ ہوتا ہے ویسا ہی جواب دیا جاتا ہے. جب دشمن خدا دشمنی بھی علی سے نکال رہا ہے, نبی دشمنی بھی علی سے نکال رہا ہے, تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ذکر علی پر اعتراض نہ کرو, بلکہ خدا دوستی کا اظہار بھی ذکر علی سے کرو, نبی دوستی کا اظہار بھی ذکر علی سے. صلوات ہے محمد والے محمد پر. بآواز بلند نعرہ صلوات دیجیے. ہجرت میں پڑھنا چاہتا تھا لیکن اس کے لیے بڑا وقت چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ جس کی حفاظت کرنا اسے علی جانے دے رہے ہیں, اور محافظ اسی سے سمجھ لو کہ نہ نبی تم جیسا, نہ اس کا وسیع تم جیسا, ورنہ علی سوتے نہ. پیغمبر سے کہتے کہ یا رسول اللہ میں نے نصرت کا وعدہ کیا ہے, کہا یا علی بستر پہ سو جاؤ, کہا میرے سونے سے جان بچے گی, اس لیے کہ وعدہ میرا ہے نصرت کا, حکم پروردگار بالکل بجا, لیکن یا رسول اللہ تاریخ میں رقم کرائیے کہ میرے سونے سے جان بچی ہے, کسی کے رونے سے نہیں. ماشاء اللہ میرے قرار کا سونا ہر سونے سے مہنگا. علی کو رات پر توحید کی الفت جگاتی ہے, چاہے عدو ہو, بستر نبی ہو, موت کا ڈر, خوف اور پہرا, اگر ماحول ایسا ہو تو علی کو نہیں. ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد والے محمد. اب آپ قرآن کی آیتوں کو اگر پڑھ لیں تو جو غار میں ہے اسے ڈانٹا جا رہا ہے, جو سو رہا ہے اسے مرضی دی جا رہی ہے. وقت ہے ہی نہیں میرے پاس کہ نثر میں اب کام لوں, نثر سے کام لوں. اب سوائے اس کے کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ میں بالکل کٹ مارتے ہوئے یہ شعر پڑھوں کہ جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا, جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا, سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری. مجھے پتا ہے کہ آپ کی تشنگی اور اسی تشنگی میں لطف ہے. ذکر علی کا کمال ہی یہ ہے کہ ذکر علی مسلسل ہوتا ہے لیکن ورق سادہ دکھائی دیتا ہے, ورق سادہ دکھائی دیتا ہے. شاید پہلے بھی میں نے کہا ہے, لیکن ابن ابی الحدید معتزلی نے عجیب بات کہی مولا علی کے لیے کہ یا علی لوگ صفتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور صفتیں آپ کے پیچھے بھاگتی ہیں. یا علی ہم تیرے غیر کی مدح کرتے ہیں تو وہ اس کی مذمت ہو جاتی ہے, تعریف نہیں ہوتی. اور یہی ہم دنیا والوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تعریف کسی کی بھی کرو لیکن کردار بھی تو دیکھ لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کر رہے ہو تعریف, ہو رہی ہو برائی. اور علی کا معاملہ یہ ہے, شورائے کرام بیٹھے ہوئے ہیں, کہ علی کا معاملہ یہ ہے کہ بات تشبیہ سے آگے نہیں بڑھتی, بات تشبیہ سے آگے نہیں بڑھتی.
اس لیے اب میں گریز کے لیے یقیناً یہ اشعار میں نے اتنے پڑھے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو یاد ہو چکے ہیں. علامہ عرفان حیدر آبادی مرحوم کی مجلس توفتاً میں نے دوستوں کی خدمت میں یہاں پیش کی تھی، لیکن وقت جب گزر جاتا ہے نا تو بہت سی چیزیں فراموش ہو جاتی ہیں. لیکن سب گواہی دیں گے، میں رب دینے جا رہا ہوں کہ اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو. اس حقیقت کی کس سے؟ محمد سے گواہی لے لو کہ فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں. اس حقیقت کی کس سے؟ محمد سے گواہی لے لو کہ فکر کی آخری. اچھا شعر ہے. علامہ عرفان حیدر آبادی مرحوم نے جب لکھنؤ میں پڑھا تھا تو یہاں سے زیادہ تعریف ہوئی تھی، لیکن سننے کے بعد آپ بھی متوجہ ہو جائیں گے کہ میں رب کہاں سے دینے جا رہا ہوں. اور وہ یہ کہ جب تعریف ہو چکی تو کہا کہ اگر فکر کی آخری منزل پر بھی علی سمجھ میں آ جائے تو پھر علی علی نہ رہے. فکر کی آخری منزل پر بھی اگر علی سمجھ میں آ جائے تو پھر علی علی نہ رہے. پھر انہوں نے 4 مصرے پڑھے کہ بحر دانش کے شناوری کو در کہتے ہیں، ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں. بہت آہستگی سے پڑھوں گا، آپ متوجہ ہیں تو زور دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں، فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی. فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی. ارے فکر کی آخری منزل کو تو ہر کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فکر کی آخری. اب یہاں سے ماشاءاللہ اب یہاں سے اس حقیر فقیر سراپا تقصیر غلام جناب امیر کی خطابت شروع ہو رہی ہے کہ فکر کی آخری منزل جو حر ہیں یہ ضرورت شعری نہیں ہے، یہ کربلا کی تاریخ ہے کہ جو سب سے آخر میں لشکر حسین سے متصل ہوا وہ ہے فکر کی آخری منزل. جو سب سے آخر میں آ کر لشکر حسین سے جڑا وہ ہے فکر کی آخری منزل. تو جب حر فکر کی آخری منزل ہیں تو پھر سعید کیا ہوں گے، زہیر کیا ہوں گے، حبیب ابن مظاہر کیا ہوں گے. بھائی دیکھ رہے ہیں آپ، میں فضائل کے رخوں کو بیان کر رہا ہوں کہ جب سب سے آخر میں آنے والا فکر کی آخری منزل ہے. نہیں کل حالانکہ میں جناب حر کا ذکر کر چکا ہوں، لیکن پھر سے ایک مرتبہ آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ جب سب سے آخر میں آنے والے کا مقدر ہے رومال زہرا. توجہ فرمائیے گا، جب سب سے آخر میں آنے والے کو رومال زہرا مل رہا ہے تو کیا خیال ہے سعید کو کیا ملنا چاہیے، زہیر کو کیا ملنا چاہیے، اور حسین جسے رجل فقیہ کہیں. دیکھا آپ نے یہ سلسلہ اصحاب کا کل سے اس کا آغاز ہو چکا ہے. ہاں عزیزو، کربلا بار بار آپ جاتے ہیں، لیکن کبھی اس رخ سے بھی آپ کربلا کو سوچیں. اصحاب زیادہ تر گنج شہیدہ میں ہے. حر کا روضہ مولا حسین کے حرم سے فاصلے پر ہے. غازی علمدار کا روضہ الگ ہے. کبھی آپ نے سوچا، غور کیا کہ حبیب کی زری بڑی توجہ ہے. بار بار کربلا جانے والوں، کربلا کو کبھی اس طرح سے بھی سوچا کر. کبھی سوچا آپ نے کہ رجل فقیہ کو یہ رتبہ کہاں سے مل رہا کہ گنج شہیدہ میں بھی نہیں، حر کی طرح دور بھی نہیں. پھر اور وضاحت میں کر دوں، مولا حسین ہی کی ذریعے میں دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں. شوق زیارت میں آپ جاتے ہیں، جائیے، بار بار جائیے، لیکن اگر ان تفصیلات کے ساتھ آپ جائیں گے نا تو تڑپیں گے وہاں جا کر.
پتا ہے آپ کو مولا حسین ہی کی زری میں جناب علی اکبر بھی ہیں، جناب علی اصغر بھی ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے تو اشارہ یہاں تک کیا کہ علی اصغر حسین کے سینے جزاکم ربکم، کیا استقبال آپ نے کیا، ہائے رباب کی امانت۔ موقع ملے گا تو شام غریبہ میں یہ تفصیل سناؤں گا میں، لیکن حبیب اتنی کشش ہے حبیب کے کردار میں، کاش وقت ہوتا تو میں پورے پس منظر کو بیان کرتا، لیکن میں آپ کی سماعتوں پر چھوڑ رہا ہوں، آپ میرے پڑھنے کا انتظار نہ کریں، اس لیے کہ چوتھی محرم سے کبھی شمر کا لشکر آ رہا ہے، کبھی خولی کا لشکر آ رہا ہے، کبھی سنان کا لشکر آ رہا ہے، دوڑتے ہوئے گھوڑے ہزار ہزار آنے والے یہ فوجی، جب بھی کوئی دشمن کا قافلہ آتا ہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کربلا کی زمین ہلتی ہے۔ جناب زینب کہتی فضہ اب کون آیا، فضہ کون آیا، فضہ ایک ایک کے آنے کی خبر دیتی ہیں۔ بی بی زینب تڑپ کر کہتی ہیں کہ دشمن کی مدد کرنے والوں کے قافلے پر قافلے آ رہے ہیں، میرے بھیا کا کوئی ناصر نہیں، میرے بھیا کا کوئی مددگار نہیں۔ ہاں حسین ابن علی خط لکھ کر بلاتے ہیں، اللہ اکبر، عجب ہے کربلا۔ جیسے میں ہجرت میں سنا رہا تھا نا آپ کو، تو یہ تسلسل آپ دیکھیں کہ سو کر حفاظت کرنا، یہ بھی ایک عجب شان ہے نصرت دین کی۔ اسی طرح سے میں یہ اشارے کر کے گزر رہا ہوں، وقت نہیں ہے میرے پاس، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ تڑپ جائیں گے اس جملے پر کہ ایک طرف شمع گل کر کے لوگوں کو جانے کی اجازت دی جا رہی کہ جسے جانا ہے چلا جائے، اور دوسری طرف کسی کو خط لکھ کر بلایا جا رہا۔ عجب ہے نہ کربلا، عجب ہے نہ کربلا کہ ایک طرف جانے کی اجازت، دوسری طرف کہا حبیب تمہیں پتا ہے نا کہ ہمارا نبی سے رشتہ کیا ہے، میری نصرت میں آنے میں جلدی کرنا حبیب۔ عزاداروں کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ قاصد کب پہنچا، دسترخوان پہ تھے، دق الباب ہوا، کام من الباب، دروازے پر کون ہے، کانا قاصد الحسین انا برید الحسین۔ حبیب گئے ہیں، بہت دنوں کے بعد آقا کی تحریر دیکھی ہے، خط پڑھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، لیکن کوفے کا ماحول ایسا تھا کہ زوجہ سے بات کو چھپانا چاہا، لیکن زوجہ نے غیرت دلائی، کہا میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا۔ عزاداروں سنو، تفصیلی مصائب نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا کہ فلاں مقام پر تو میرا انتظار کرنا، میں گرفتار نہ کیا جاؤں اس لیے مختلف راستوں سے میں پہنچوں گا، لیکن خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ حبیب کو پہنچنے میں جب تاخیر ہوئی نا، تو ایک مرتبہ غلام اس جانور سے کہنے لگا جو آنسوؤں سے رو رہا تھا، کہا غم نہ کر، اگر آقا نے آنے میں تاخیر کی تو میں چلوں گا آقا حسین کی نصرت کے لیے۔ یہ آواز حبیب نے سن لی، آسمان کا رخ کیا، ہائے میرے آقا پر یہ کون سا وقت آ گیا۔ جزاکم ربکم۔ بہرحال غلام کو آزاد کرنے کی بات کہی، غلام نے کہا یہ کیا سلوک ہے، جب تک مال دنیا کی بات تھی ہمیں اپنے ساتھ رکھا، میں تو آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ غلام بھی گیا ہوگا، لیکن ادھر کوفے کی طرف سے گرد نمودار ہوئی، مولا حسین نے اپنے اصحاب کو بھیجا حبیب کے استقبال کے لیے، لیکن ادھر خیام حسینی کے قریب جناب حبیب پہنچے ہیں کہ ایک مرتبہ نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی۔ جناب زینب نے کہا فضہ جا کر کے پتا کر کہ اب کون آیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب فضہ نے آ کر خبر دی، مبارک ہو آپ کے بھیا کا ناصر آیا ہے۔
یہی وہ موقع تھا جب جناب زینب نے جناب حبیب کو سلام کہلایا ہوگا، امامہ اتار دیا، یہ وقت آ گیا کہ رسول زادیاں اور غلام کو سلام۔ جزاکم ربکم جزاکم ربکم۔ آخری جملہ خطیب نجفی کی یہ تعلیم دل میں اترنے والی کہ یقیناً گنج شہیداں اپنی جگہ، فرقہ روضہ اپنی جگہ، اور حبیب کا یہ رتبہ اور مقام اپنی جگہ، اس لیے کہ حبیب رجل فقیہ ہیں۔ حبیب کی ڈیوٹی خواتین کے خیموں پہ لگائی گئی تھی، جیسے اس وقت دربان بنے ہوئے کھڑے تھے، آج بھی حبیب حسین سے اتنے ہی قریب ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ شب عاشور میں جب جناب زینب نے اپنے بھیا کو بلایا کہ اصحاب کا امتحان لے لیا، یہ آواز حبیب کے کانوں تک گئی، دوڑے ہوئے اصحاب کے خیمے میں گئے کہ تم مصروف عبادت ہو، وہاں علی کی بیٹی تمہارے بارے میں یہ گفتگو کر رہی ہے۔ سارے اصحاب آئے، کہنے لگے اگر اجازت ہو تو ابھی سروں کو قدموں پر ڈال دیں۔ میں کہوں گا اے شب عاشور میں جان دینے کی بات کرنے والوں، عصر عاشور ہوگا، تمہارا آقا آواز دے گا، یا ابطال الصفا، یا فرسان الحیدر، اے میرے شیروں، اے میرے دلیروں، کوئی نہ ہوگا زہرا کا لال پہن چند قدم کے فاصلے سے دیکھے گی نو کے نیزہ پر بھائی کا ساتھ۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، ماتم حسین۔